نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النحل آیت نمبر 92۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور تمہاری عورت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ہم نے اس حد تک یہاں تک اس آیت کی تفسیر پڑھی جہاں پہ تذکرہ کیا گیا تھا ایک عورت کا جس نے بڑی محنت مشقت کر کے پہلے سوت کاٹا اور پھر کاٹنے کے بعد جب وہ کپڑا بنا اور بنا گیا تو پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پھینک کے اس کو ضائع کر دیا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کیا بتاتے ہیں کہ ایک شخص، اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ تم اپنا حال کیسا نہ بنا دینا، ایک شخص کا سا حال نہ کر دینا جو بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی قربانی، بڑی جفا کشی، بڑی سعی کے ساتھ قطرہ کر کے نیکیوں کا ایک وزن اکٹھا کرتا ہے اور پھر خود ہی کچھ ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ ان نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، تکبر، احسان، دکھ دینا، ریا کرنا، شرک کرنا، والدین کی نافرما برداری کرنا، سارے ان اعمال کی صف میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ عہد و پیمان، وعدوں، معاہدوں کا تذکرہ اور اس پر رویے بتائے جا رہے ہیں۔ ایفائے عہد، وعدہ نبھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ اور کون پورا کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایفائے عہد کرتے تھے۔ حیات طیبہ کے کتنے واقعات ہمیں اس بات کی گواہی ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو نبھانے والے تھے۔ اور مومن کی صفت قرآن میں اللہ نے کیا بتائی؟ وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برخلاف منافق کی صفت یہ ہوتی ہے اذا عاہد اخلف، جب اسے عہد کرتا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اذا تؤمن خان، جب امانت دیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقوں کی 4 صفات جو بخاری میں آتی ہیں ان میں سے 2 صفت جو ہے وہ امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی۔ تو لہٰذا یہاں پر امانتوں کو آزمائش قرار دیا جا رہا ہے، اور آزمائش ہی تو ہے، آزمائش ہی تو ہے، وعدہ، معاہدہ، پیکٹ، ڈیل ایک قسم کا معاہدہ ہی تو ہے کہ 2 افراد نے آپس میں معاہدہ کر لیا، ایک وعدہ کر لیا، ایک قسم اٹھا لی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ دنیاوی معاہدے اور دنیاوی وعدے جو ہیں یہ تمہاری آزمائش ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا ایمان، تمہارا اخلاق، تمہارے پیمانے، تمہارے رویے پر رکھنا چاہتا ہے کہ تم ایفائے عہد کر کے کتنا رب کی رضا کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قسمیں دھوکے اور فراڈ کے لیے اپنے وعدہ کر کے قسم کھا کے اس کو دھوکہ فراڈ دے کے دنیاوی مال کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا، یہ قسمیں اور یہ وعدے تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ دنیا دنی کے فائدوں کے لیے بدعہدی سے بچنے، خیانت سے بچنے، منافقانہ رویے اپنانے سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے۔ وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یعنی مرضی یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا،
مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی عہد کو نبھانے کا تذکرہ اور ایفائے عہد کی طرف مائل کیا اور عہد کو ایک آزمائش قرار دیا۔ یہاں پر مسلمانوں کو ایک اور تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ پیچھے تو کہا گیا کہ اپنے عہد کی آزمائش میں پورے اترنا، کیونکہ تم سے اس کا سوال ہوگا۔ اب یہاں پر اس کے بعد آخرت کا نہیں، بدعہدی کا دنیاوی ایک نتیجہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو، کوئی بزنس ڈیل، کوئی سودا، کوئی وعدہ، کوئی قول و قرار کرو، اور اس کے بعد اگر تم اس میں بدعہدی کا معاملہ کرو گے یا اس میں تم ڈیفالٹ کرو گے تو شاید کچھ دین کی طرف آنے والوں کو بدگمانی کا معاملہ پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بن جاؤ۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان تاجر ہے، کسی نان مسلم تاجر کے ساتھ وہ سودا کرتا ہے، ایک معاہدہ، ایک قول و قرار، ایک پیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے تجارتی معاملات میں مال کمانے کے لیے، اپنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ خیانت کر دیتا ہے، ہاں، یعنی کم سامان بھیج دیا یا ملاوٹ والا سامان بھیج دیا یا وقت پہ نہیں بھیجا یا ناقص سامان بھیج دیا اور اس طرح بدعہدی کا معاملہ کرے گا، تو وہ دوسرا شخص جو نان مسلم اس مسلمان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، وہ شاید مسلمانوں کے ساتھ ڈیلنگ کی وجہ سے اسلام کی طرف قائل ہو رہا تھا، مائل ہو رہا تھا، رجحان ہو رہا تھا بڑھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر، لیکن ایک فرد واحد مسلمان کی بدعہدی کی وجہ سے، اس کی خیانت کی وجہ سے، اس کے ایفائے عقد کی کمی کی وجہ سے، اس معاہدے کی ڈیفالٹ کرنے اور خیانت کی وجہ سے وہ کس سے بدگمان ہوگا؟ مسلمانوں سے، اسلام سے۔ اور وہ جو اسلام کی طرف قائل ہو رہا تھا، اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا، اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، ایک مسلمان کی بدعہدی کے رویوں اور اس کے غلط رویوں کی وجہ سے وہ شاید اسلام سے خائف اور مسلمانوں سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ سے روکا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک مسلمان، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد اس دین کا نمائندہ ہے، اس دین کا نمائندہ ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ جب اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میرا کھانا پینا سونا جاگنا، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا کاروبار، میری زندگی کے ہر زندگی کا شعبہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب تھامتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، تو وہ اس بات کا قول و قرار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اب دین کا گواہ بنے گا۔ ایک مسلمان اپنی ذات کو نہیں، اپنے گھرانے کو نہیں، اپنی برادری کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں، اپنے دین کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک دین کا داعی، ایک قرآن کا طالب علم، ایک قرآن کا معلم، قرآن کی اور اسلام کی کتنی بڑی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس نمائندگی کا احساس اور اس کا فکر اور اس کے محاسبے کا خوف اور اس کی ادائیگی کا تقویٰ عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے عبادات، اپنے رویوں سے کسی کو اسلام سے بدگمان کرنے، کسی کو اسلام سے دور کرنے، کسی کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر کے اس کو بھگانے کا ذریعہ بننے سے بچنے والا داعی بنا دے۔ اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا لے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اگر تمہاری بدعہدی کی وجہ سے اگر کسی کے قدم جم گیا، اور آج حقیقتاً ایسا ہے، آج پاکستان میں کتنی چیزیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں
کوئی ایک چیز کی بجائے چاولوں کی پیٹی کے اندر نیچے ریت بھر دی جاتی ہے، کہیں کچھ کر دیا جاتا ہے، کہیں غلط آئٹمز دے دیے جاتے ہیں، تو کس کی بدنامی ہے؟ اسلام کی بدنامی ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کی بدنامی ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو محسوس کرنے اور لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بھی یہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو وہ کہیں چائنا کا اپنا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم چائنا کاروبار کے لیے گئے، تو کسی ایک ایسے شہر میں گئے جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ تھی اور اکثر پاکستانی وہیں پہ جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ریسٹورانٹ میں کہیں ٹھہرے، کہیں ہوٹل میں ٹھہرے، اور وہاں پہ جس پارٹی کے ساتھ ہمارا بزنس ٹرانزیکشن تھا وہ لوگ بھی تھے، کہتے ہیں 2-3 ہم مسلمان تھے اور وہ 4-5 وہ چائنیز تھے جن کے ساتھ ہمارا صبح شام کا معاملہ تھا، اور سارا دن کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے اور جاتے پھرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم تینوں جو ہے نا وہ جماعت کرواتے تھے اور ہم نماز پڑھتے تھے، ان سے تھوڑا سا وقفہ لے لیتے تھے۔ کہتے ہیں وہ 2 دن تو ہمیں دیکھتے رہے، اور تیسرے دن انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ ان چیزوں سے بے بہر آئیں گے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ وی ورشپ اے گاڈ، دیر از ون گاڈ، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا 5 دفعہ، یہ ہم اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو تو نے ہم نے ایاک نعبدو کا تفسیر انہوں نے بتائی نا، کہ ہم اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو نے جو ہمیں احکامات دیے نا ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آگے سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گاڈ نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم سچ بولیں، ہم خیانت نہ کریں۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہا تو ان چائنیز لوگ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ او مسلمس، ہاؤ مچ ڈو یو چیٹ یور گاڈ، کہ تم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 5 دفعہ دن میں کھڑے ہو کے اس وعدے کی تجدید کرتے ہو کہ تو نے جو رب ہمیں کہا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، تو تم 5 دفعہ یہ کہنے کے بعد اپنے رب کو کتنا چیٹ کرتے ہو۔ کیا تاثر ہم نے بحیثیت قوم نان مسلمز کو اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے عبادات، اپنے معاہدوں کے بارے میں دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رویوں سے اچھی ہی گواہی لوگوں کو دینے اور لوگوں کو خاموش دعوت اپنے رویوں سے اسلام کی طرف دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے بیچ نہ دیا کرو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے پہ بیچ نہ ڈالا کرو۔ ایک مومن اللہ سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیری بندگی، تیری عبادت، تیری اطاعت کے علاوہ میں کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا۔ ایاک نعبد، اللہ تیری بندگی اور تیری فرما برداری کے علاوہ میں اور کسی کی حکم کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اشہد ان لا الہ، اللہ تیرے دین کا گواہ بن کے اٹھوں گا۔ یہ اللہ سے وعدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو وعدے تم اللہ سے کر لیتے ہو ان کو تھوڑی قیمت، کون سی قیمت؟ دنیاوی فائدے، اس عارضی زندگی کی ترقی، اس عارضی حقیر سی زندگی کی خوشیوں کی ضمانت، یہاں کی ترقی، یہاں کی خوشحالی، یہاں کی مالی فراخی، یہاں کی ناموری اور یہاں کی شہرت، یہ تھوڑے سے فائدے ہیں، ان کے بدلے بیچ نہ دیا کرو۔ کیوں؟ جو اللہ کے پاس ہے کہاں پر ہے؟ وہ جو اس ابدی زندگی میں، وہ جنت کی شکل میں جو اس نے تمہارے لیے تمہاری جان اور مال کے عوض تمہارے لیے سجا رکھا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، یہاں کا حکومت، یہاں کا عہدہ، یہاں کی عارضی زندگی کی خوشیاں، جن کے پیچھے تم اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہو، یہ جو تمہارے پاس ہے نا وہ تو خرچ ہو جانے والا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ صبر کرو، پھر صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کے راستے میں جب مالی، جسمانی، روحانی تکلیفیں آئیں تو ثابت قدمی سے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی اپریہنشن کے، بغیر کسی اضطراب کے، سراسیمگی کے، بغیر انگزائٹی کے اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر، ان کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسلام میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا متقی مرد زیادہ اللہ کے نزدیک ہے؟ بس اوقات کچھ مرد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مردوں کی نیکیاں عورتوں کی نیکیوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں مردوں کا درجہ عورتوں کے درجے سے زیادہ ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر جواز کے طور پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبوت سے
مردوں کو سرفراز کیا تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں مردوں کا درجہ زیادہ ہے. عورتوں کو نہ نبوت دی گئی، نہ رسالت دی گئی، نہ آسمانی الہامی کتابیں دی گئی. اللہ کے ہاں درجہ ہی مردوں کا زیادہ ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت، رسالت، پیغمبری کے فرائض پر خواتین کو محض اس لیے منصب پر نہیں نافذ کیا تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر اپنی حیت، اپنی ساکھ سے کمزور ہیں، نازک ہیں. وہ جسمانی اور فزیکل ایگزرشن اور باہر کا جو دعوت کا ایکسپوژر ہے وہ ایک خاتون کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا. اور ویسے بھی ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر پیدا تو ایک ماں کے گود ہی میں ہوا تھا. اس کے پیچھے متحرک حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی ہی تو تھی. ان کے پیچھے محبت کرنے والی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بیٹیاں بھی تو تھیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جینڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی تصور نہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا، بشرطے کہ وہ مومن ہے، تو ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بتائی جا رہی ہیں، نیک عمل اور دوسرا ایمان. اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے بنیادی طور پر ایک عمل کا نیک ہونا. اور عمل صالح کون سے عمل ہیں؟ وہ عمل جو قرآن، حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے گئے، وہی عمل صالحا ہے. لیکن ہر عمل جو عمل صالحہ کے پیمانے پر ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی دوسری شرط ایمان کی شرط ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں. اچھے سے اچھا عمل، اچھے سے اچھا خیر کا معاملہ اگر وہ ایمان کے بغیر ہے تو بھی وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور بھرپور سے بھرپور ایمان اگر عمل کے بغیر ہوگا تو بھی وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. دونوں چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہے. یہ ایمان اور عمل کہاں سے ملے گا؟ قرآن کی تلاوت، قرآن کے تعلق سے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا ادب اور سلیقہ سکھا دیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے قاری قرآن، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے اضافے کے لیے اور اعمال صالحہ کی اصلاح کے لیے تجھے تلاوت قرآن ضروری ہے، تعلق بالقرآن ضروری ہے. تو قرآن کی تلاوت کیسے کرنا؟ جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو پھر کیا کرنا؟ اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لینا. اللہ سے پناہ مانگ لینا اس مردود شیطان سے. قرآن کی تلاوت کا ادب اللہ نے خود قرآن ہی میں سکھا دیا. تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اور تلاوت قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث کی تاکید ہے. تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اللہ کی قرآن میں تاکید ہے، اور تلاوت قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث کی تاکید ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ہم قرآن سے ہدایت، رحمت اور برکت کے طلبگار ہیں، تو اس سے پہلے مسنون انداز بھی بسم اللہ اور تسمیہ کا پڑھنا ثابت ہے. قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کی دشمنی سے مجھے اور آپ کو وارن کیا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. بارہا فرمایا. اور پھر حدیث نے بتا دیا کہ یہ دشمن کہاں پہ ہے؟ تم سے کوئی دور نہیں ہے، تم سے کوئی غائب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. دل کے ایک حصے میں وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان. یہ حدیث نے بتا دیا. شیطان جو دشمن ہے اس نے اس انسان کی دشمنی اور عداوت پہ اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ کیا بنایا؟ وہ جو تخلیق آدم پر مکالمہ ہوا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ میں اب اس کے رستے میں بیٹھوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پر حملہ کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، اس کو حکم دوں گا، اس کو الجھاؤں گا، اس کو امیدیں دلاؤں گا، اس کو آرزویں دلاؤں گا، میں خود آؤں گا، اپنے پیادے چڑھا کے لاؤں گا. کیوں؟ تاکہ میں اس کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک دوں. وہ صراط مستقیم جو اس کو جنت میں لے کر جائے گا، میں اس پر چلنے سے روک کر اس کو جنت کے داخلے سے محروم کروں گا. کیوں؟
کیونکہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا تھا. یہ اس کی عداوت ہے, یہ اس کی دشمنی. جنت میں جانے کا رستہ مجھے اور آپ کو کون سی چیز سے ملتا ہے؟ قرآن. تعلق بالقرآن ہی ایک مومن کو جنت میں جانے کا طریقہ اور جہنم سے بچنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں رستوں کی نشاندہی فرمائیں گے ہم. اب شیطان پھر سب سے بڑا حملہ کب کرے گا؟ جب بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مربوط کرتا ہے تو شیطان اس پر سب سے کاری ضرب لگانے پر عامل ہو جاتا ہے. وہ شیطان ہو یا شیطان کے چیلے ہوں. شیطان اکیلا نہیں ہے, پوری ایک لابی ہے. من الجنتی والناس, جنوں میں سے بھی ہیں جو دلوں پہ وسوسے ڈالتے ہیں, اور انسانوں میں سے بھی کوئی شیطانوں کے چیلے ہیں. قرآن پڑھنے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں, قرآن پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں, قرآن پر عمل کے رستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یہ شیطان ہے, یہ شیطان کے چیلے ہیں. ہمیشہ سے اس پوری کی پارٹی کے جو تھالی کے چٹے بٹے ان کا ہمیشہ یہ سرگرمی ہے کہ تعلق بالقرآن میں روڑے اٹکاتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتا دیا یہ شیطان تمہارے تعلق بالقرآن میں رکاوٹ ڈالے گا. جب پڑھنے لگو اس کی پناہ مانگ لینا, اس سے پناہ مانگ لینا رحمان کی. شیطان حملہ بھی ویسے, ایک ڈاکو حملہ کہاں کرتا ہے؟ ایک بہت بڑا ڈاکو, ایک بہت بڑا چور حملہ کہاں کرتا ہے جہاں خزانہ ملنے کا امکان ہے؟ کسی چھوٹی سی کٹیا پر, کسی جھونپڑی پر ڈاکہ کیوں نہیں پڑتا؟ ایک بڑے سے محل پر, ایک اونچے سے بڑے سے سجے سجائی کوٹھی پر ڈاکے کیوں پڑتے ہیں؟ وہاں پہ خزانہ ملنے کا امکان ہے. قاری قرآن, طالب علم قرآن, عالم قرآن, قرآن کے ساتھ جڑنے والا, اس کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اللہ کی محبت کا خزانہ, رب کی معرفت کا خزانہ, خالق کی پہچان کا خزانہ, اعمال صالحہ کے علم کا خزانہ. شیطان کہاں پہ حملہ کرے گا؟ جہاں پہ قرآن کے علم اور عمل کا خزانہ ہے, تقوی اور حب الہی کا خزانہ بڑھنے کا امکان ہے, وہاں پہ حملہ کرے گا اور کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ جب اپنے تعلق بالقرآن کو مضبوط کرنے لگو اور تھامنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اور واقعی وہ حملہ کرتا ہے. ایک شخص جو فجر کے قرآن کا اہتمام کرنے کا عادی نہیں ہے, وہ خاتون رات کو ارادہ کر کے سوتی ہے کہ بس کل سے میں نے پکا فجر کا قرآن اور اس کا اہتمام کرنا ہے. رات کو وہ ہر قسم کے وسوسے ڈالے گا, کل تو تیرا سیمینار بھی ہے, کل تو تیرا فلاں کام بھی ہے, کل تو تیری اپوائنٹمنٹ بھی ہے, آج تیرا تھکی ہوئی ہے, بہت زیادہ مشقت, اتنا ہیکٹک دن آنے والا ہے, آج نہیں کل سے پڑھ لے. تعلق بالقرآن میں رکاوٹ ڈالتا ہے, خلل ڈالتا ہے. اگر کوئی شخص اس کی زد سے بچ کے, ذرا صاحب ایمان ہے, اس کے وسوسے سے بچ کے قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو اگلا وسوسہ وہ پڑھتے وقت دل میں وسوسے ڈالتا ہے. 100 سوچیں, 100 خیالات, 100 وسوسے دل میں ڈال کر دھیان خراب کر دیتا ہے تاکہ تلاوت قرآن کے اندر سہو ہو جائے, غلطی ہو جائے. اعراف میں ارے یہ تلاوت قرآن کیا ہے, ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اجر سمیٹ رہا ہے وہ قاری قرآن. اس کو تو آگ لگ رہی ہے, اپنے انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. یہ 10 نیکیاں سمیٹ کے یہ تو اپنے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ اس کا دشمن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ نیکیاں کمائے. اب وہ ایسے خلل انداز کرے گا, کہیں یہ کیا کرے, نیکیاں نہ سمیٹ لے اس تلاوت قرآن سے. ایسے ذہن کو منتشر کرے گا, ایسے زبان کے اوپر حرف جو ہے اس کو بدلے گا کہ زیر زبر کی غلطی کروا کے, اعراب کی غلطی کروا کے, تجوید کی غلطی کروا کے اس سے نیکی کی بجائے گناہ کی طرف لے جائے گا. اگر کوئی ایمان والا شخص ہے, اس کے اس حملے سے بھی بچ جاتا ہے تو اب وہ اس سے بڑا اپنا کارندہ بھیجتا ہے. یاد رکھیے گا, شیطان بڑا آرگنائز ہو کے کام کرتا ہے. اس کے چیلوں کی بھی ڈگری ہیں, جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہے اس پر اتنا بڑا چیلا مسلط کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے کمزور ایمانوں والوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے چیلے بھیج دیتا ہے, اور جو ایمان والے صاحب ایمان لوگ ہیں, زیادہ مستقم مزاج ایمان والے, ان کے اوپر اتنا بڑا چیلا امپوائنٹ کرتا ہے. اب وہ شخص جو اس کے حملے سے بچ کر, قرآن بھی اس نے تھام لیا, قرآن کی تلاوت بھی اس نے پورے دھیان کے ساتھ صحیح تجوید, غنہ, شد, مد کے ساتھ کر لی, اب تو بڑا سا چیلا اس پر لگائے گا. اب اس کو حملہ کرے گا. اصل اجر والا کام تو تو نے کر لیا, اصل ثواب والا کام تو نے کر لیا, اب ترجمہ پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اب ترجمہ پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ثواب تو نے سمیٹ لیا, ثواب بھی ملنا تھا اس قرآن سے, وہ تو نے سمیٹ لیا. اب اس کو ترجمہ پڑھنے سے روکے گا. اور حقیقتاً یقین مانیے,
یقین مانیے میرے معاشرے کے اندر 95% قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو شیطان کے چیلوں نے اس کا ترجمہ پڑھنے سے روک رکھا ہے. روک رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر آج اپنے ارد گرد آپ سٹیٹسٹکس اکٹھے کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حقیقتاً قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، کچھ نہیں لفظی ترجمہ پڑھا ہے. رمضان میں تکمیل قرآن پہ تکمیل قرآن 4 دفعہ مکمل کر لیے، 5 دفعہ مکمل کر لیے. کتنی دفعہ قرآن پورا پڑھنے والوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. یہ کون حملہ کر رہا ہے؟ رحمان تو نہیں چاہتا. رحمان تو فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر. میں نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا، ہے کوئی اسے یقین یاد دہانی قبول کرنے والا؟ نہیں، اللہ نہیں چاہتا. اللہ تو کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون وَأَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. شکوہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں صرف ناظرہ قرآن پہ لمٹ کیا، یہ شیطان کے چیلوں اور ایجنٹس نہیں تو فتنے ڈال کر. اور اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایک اویئرنیس ہے، لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ایک بڑا سا شیطان کا چیلا آ کے اگلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے، ترجمہ پڑھ تو لیا ہے، سمجھ تو لیا ہے، اب تو نے کوئی عالمہ بننا ہے، تو نے کوئی مفتیہ بننا ہے، تو نے کوئی فقیہہ بننا ہے، کیا کرنا ہے اس کی تفسیر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پتہ نہیں کون سے مسلک کی تفسیر ہے، کون سے گروہ کی تفسیر ہے، کون سے اسکول آف تھاٹ کی تفسیر ہے. اور تفسیر پڑھنا تو علماء کا کام ہے. پتہ نہیں یہ انٹرپریٹیشنز کس کی ہیں، درست بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، تمہیں کیا بنا دیں گی کیا نہیں بنا دیں گی. اتنی مشکل ہے زبان تفہیم القرآن اردو. مولانا مودودی کی تو سر کے اوپر سے گزر جاتی. پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے، کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے. آپ اپنے ارد گرد جائزہ لے کے دیکھیے گا، اپنے ارد گرد 10 سب سے بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے، بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کو دیکھیے گا، اور ذرا صرف اتنا پوچھے گا کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تفسیر القرآن کا مطالعہ کیا؟ تو آپ کو شیطان کے اس حملے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کی افادیت کا احساس ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ تفسیر پڑھنے سے روک دیتا ہے. اب اگر کوئی بڑا ہی صاحب ایمان ہے، اس نے قرآن بھی تھام لیا، اس نے ترجمہ، اس نے عربی بھی پڑھ لی، اس نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، اس نے تفسیر بھی پڑھ لیا، اب خزانہ کتنا سمیٹ لیا اس نے. اب شیطان اس کا تو بہت بڑا دشمن ہے. اب جب یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو بند کرے گا تو شیطان اپنا سب سے ایکسپرٹ ایک چیلا اس کے اوپر اپوائنٹ کر دے گا. قرآن پڑھنے کے بعد اس کے دل میں ایک ہلچل ہے، میں کیا کر رہی ہوں، یہ کیا بتا رہا ہے، میرا کیسا رنگ ہے، اس کا کیا رنگ ہے، میں تو نہیں ملی ابھی، میں نہیں کر رہی، کیا کروں کیا نہ کروں. شیطان اپنا ایک بہت بڑا چیلا لا کے یا تو شک ڈال دے گا، یا الجھا دے گا، یا کنفیوز کر دے گا، یا ڈرا دے گا، یا دھمکا دے گا، اور عمل سے روک دے گا یہ کہہ کر اگر تو نے اس پر عمل کر لیا تو یا تو تیرے ہاتھ سے بہت بڑا دنیا کا فائدہ جاتا رہے گا، تیرا ہنستا بستا گھرانہ، چلتا چلاتا کاروبار، تیری اتنی ساخت، تیری اتنی ناموری، سب تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے گی. اور یہاں وہ دھمکیاں دے دے کے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو نے پورے کا پورا اجر تو لے لیا ہے، فہم تو لے لیا ہے، سب کچھ لے لیا، اگر اب تو پوری کی پوری اس کے رنگ میں رنگ گئی، تو نے پوری کی پوری اس کی اطاعت کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بہت بڑی نقصان، کوئی بہت بڑی آفت، کوئی بہت بڑی مصیبت یا خسارہ تجھے آ لے گی. اور یوں ہی وہ ڈراتا رہتا ہے، دھمکاتا رہتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے قرآن لٹریٹ لوگ بھی آج قرآن کے عمل سے رک جاتے ہیں. یہ شیطان گلے میں توق ڈالتا ہے، پاؤں میں زنجیریں ڈال کے ان کو رحمان کا بندہ نہیں، ان کو شیطان کا بندہ بنا دیتا ہے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمائی. اللہ میں سے کوئی اس کے مصداق پر پورا نہ اترے. قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کی آیات کا علم دیا. اللہ نے تو اس کے ذریعے اس کو اونچا اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ اس کی پابندی سے نکل گیا. قرآن کی آیات کا علم اللہ نے اسے دیا، لیکن وہ اس کی پابندی سے نکل گیا. پھر شیطان نے اس کو اچک لیا. وہ رحمان کا نہیں شیطان کا بندہ بن گیا. اللہ نے اس کی مثال دی، اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں تو ہمیں شیطان مردود کی اکساہٹوں سے بچا لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے نا.
اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھا دی، یہ سارے طریقوں سے وہ تم پر حملہ کرے گا، تو لہٰذا کیا کرنا؟ ابتدا قرآن کے تعلق میں اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم کی دعا مانگ لینا۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا تلاوت قرآن سے پہلے یہ جو ہم قرآن کھول رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسے نہیں مانگنی۔ قرآن کھول کر کانشیسلی ترجمہ سمجھ کے، میں اللہ کو مخاطب کر کے، وہ شیطان جس نے اس کے تعلق میں مجھ پر ہر قسم کا وار کرنا ہے، خوف دلانے ہیں، وسوسے ڈالنے ہیں، میں اس مردود شیطان کی سے پناہ مانگ رہی ہوں اپنے رحمان رب سے، کانشیسلی، کیونکہ اس کی تاثیر، اس کا عمل تبھی ہوگا انشاءاللہ جب اس کی اکساہٹوں اور اس کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو کانشیسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر پڑھنے کے باوجود بھی وہ معاملہ مسائل کا آتا رہتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کے بعد رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو فاستعذ باللہ میں صرف اعوذ باللہ نہ پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی کی دعا کا اضافہ بھی کر لیں۔ پھر ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنی قرآن کلاس میں کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اللہ پڑھنے لگے ہمارا سینہ کھولتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ کام آسان کر دے، ویفقہوا قولی، لوگوں کو ہماری زبان سے سمجھا دے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ گھر والوں میں سے کوئی نائب مددگار بنا دے۔ یہ اس دعا کے ساتھ ہم قرآن کی محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور اختتام میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب سینہ کھل جاتا ہے، قرآن کی محفل میں شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جاتے ہیں، سینہ کھل جاتا ہے، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو اختتام میں ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہدایت کے بعد بنائے دلوں کو کجی کی طرف نہ لے جانا، ٹیڑھ کی طرف نہ لے جانا۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ جب کانشیسلی کی جائیں گی تو یہ ضرور اپنی تاثیر بھی چھوڑیں گی، اور انشاءاللہ بہترین نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگا کرو۔ اور اس میں ایک پھر اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ شیطان سے پناہ لینے کے لیے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ ہمیشہ شیطان سے پناہ لینے کے لیے مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، کیونکہ شیطان کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ۔ تو ہمیشہ پناہ کس سے لی جائے گی؟ خرم مراد صاحب ایک بہت خوبصورت سی مثال سے یہ بات سمجھاتے ہیں، واللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مجھے شیطان کی پناہ، شیطان سے پناہ مانگنی اللہ سے مانگنے کے حوالے سے مجھے یہ مثال بڑی اچھی بھی لگی۔ خرم مراد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ کسی کے گھر جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک بڑا سا کتا بندھا ہوا ہے، کتا بندھا نہیں، کتا کھلا ہوا ہے، اور جو ہی وہ گیٹ کھول کے اندر جاتے ہیں اور وہ کتا جو ہے نا وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے، ان کو بھبوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو خرم صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیں اس وقت، اور وہ اس کتے کا مالک جو ہے وہ سامنے بیڈ پر سویا ہوا ہے، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ کتے سے خود لڑے گا، یا ارد گرد ہمسایوں کو بلائے گا، یا کسی چھڑی سے اس کو مارے گا، یا بہترین آلٹرنیٹو ہے سامنے سوئے ہوئے مالک کو کہے گا بھائی کتے کو پکڑو، اس کو قابو کر، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ شیطان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، خالق مالک۔ اور اس نے بھی اجازت کس سے مانگی تھی؟ اس نے بھی تو اللہ ہی سے اجازت مانگی تھی۔ تو لہٰذا شیطان کی اکساہٹوں اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے پناہ میں اپنے آپ کو صرف اللہ کی پناہ میں دینا ضروری ہے۔ اپنے لیے بھی یہ اکساہٹوں کی پناہ مانگا کرے، اور اپنی ذریت اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی دعا رحمان اور رحیم سے مانگا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن پڑھنے لگو تو ایک تو فاستعذ باللہ کیا کرو، اور پھر کیا کیا کرو؟ اس سے اس شیطان کو ایک تو پناہ اللہ سے مانگ لیا کرو، دوسرا اس کے حملے سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا، اسے ان لوگوں پر تسلط ہرگز حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان کے حملوں سے ایک قاری قرآن یا طالب علم قرآن شیطان کے حملوں سے بچ کر اس کے رنگ میں رنگے جانے کے لیے ایک تو اعوذ باللہ پڑھے گا، شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعائیں رحمان سے کرے گا، اور دوسرا کیا کرے گا؟ ایمان لائے گا، جس کو قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن پر ایمان ہے کہ جو جب جہاں جیسا قرآن نے کہہ دیا وہ درست ہے۔ قرآن کو جو مانتا ہے اور قرآن کی جو مانتا ہے، ان پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہوتا، اور پھر قرآن کو اور قرآن کی ماننے کے بعد اس رحمان پر توکل کرتے ہیں۔
اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں. کس حوالے سے کہ ایک تو جو اس نے احکامات دیے نا وہی میری خیر کا ذریعہ ہے، اس نے جو رہنمائی کی ہے وہی میری دنیاوی اور اخروی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس پر توکل کرتے ہیں کہ جب میں اس کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. جب میں اس کی طرف نکلا تھا، جب میں اس کی تلاش میں نکلا تھا تو جس نے مجھے تب نہیں چھوڑا تھا، جس نے مجھے تب ناکام نہیں چھوڑا تھا، اب میں اس کی اطاعت کی طرف چلوں گا تو وہ مجھے تب بھی نہیں چھوڑے گا. شیطان کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ پر توکل کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرنے لگتے ہیں. جب ہم ایک کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہہ دو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کر دے، فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ دکھا دے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو یک مشت سنگل سٹنگ میں ون پارٹ نازل نہیں کیا گیا. تو یہ حقیقت ہے جسے میں اور آپ جانتے ہیں. 23 سال کے دورانیے میں اس قرآن کو گاہے بگاہے بتدریج، کبھی پوری سورہ الانعام جتنی صورت، کبھی چھوٹی آیات، کبھی 5 آیات، کبھی کچھ رکوعات کی شکل میں متفرق وحی کے موقعوں پر نازل کیا گیا. اب اس حوالے سے پہلی بار جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا تو مشرکین مکہ جو اس دور کے لوگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات، کچھ رکوعات، ایک صورت پیش کر دیتے تھے تو مشرکین مکہ اس دور کے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو تو ویسے بھی اعتراض کا بہانہ چاہیے تھا. وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ رحمان کی طرف سے ہوتا تو پھر تو وہ ایک ہی دفعہ نازل کرتا. اللہ کے لیے تو الگ الگ نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تو سبحان ہے، اللہ تو پاک ہے بشری تقاضوں سے اور بشری کمیوں اور کوتاہیوں جس کی وجہ سے یہ انسان اتنا بڑا کلام ایک دفعہ لکھ کر پیش نہیں کر سکتا. اللہ تو پاک ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا کلام بنا کر ہی پیش کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، عیبوں سے پاک ہے. اگر اس کا کلام ہوتا تو وہ یکمشتی نازل کر دیتا، وہ روز ایک دوسرا تیسرا چوتھا ضمیمہ جو ہے وہ نہ بھیجتا. تو لہٰذا یہ اعتراض کرنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا، وہ راتوں رات کچھ لوگوں سے سیکھ کر، اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آئے گا تو میں وضاحت وہاں زیادہ کروں گی، کچھ لوگوں سے راتوں رات سیکھ کے اس کو نعوذ باللہ گھڑ کے اپنے کلام کو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے پیش کرتے. یہ تو مشرکین مکہ کا اعتراض تھا جس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ ایک کی جگہ دوسری آیت لاتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ نازل کرتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کب کہاں کیوں اس کو بتدریج نازل کرنا ہے. ان کے اعتراض کا جواب دے کے یہ حقانیت کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے حالانکہ بتدریج اتارا جا رہا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن بتدریج اترا، درجہ درجہ اترا. اس میں مختلف معاملات ہیں. ایک تو یہ آہستہ آہستہ اترنے اور درجہ بدرجہ اترنے کا معاملہ ہے. قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں اتارا گیا، یک مشت کیوں نہیں اتارا گیا؟ مختلف وجوہات ہیں جو ہمیں اپنی چھوٹی سی عقل سے سمجھ آتی ہیں. اللہ کلام کا شارع تو اور بہت سی حکمتیں ضرور ہی مد نظر رکھے ہوگا، لیکن ہمیں جو تفاسیر سے حکمتیں سمجھ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے. وحی کی کیفیت آپ کے لیے بہت بہت بھاری ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر، پیشانی کے اوپر وہ پسینے کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹ نکلتے تھے. آپ کا جسم بہت زیادہ بھاری ہو جاتا تھا. کتنے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے، آپ کے بوجھ کو ہلکا اور کم کرنے کے لیے. دوسرا، ظاہر ہے جب آپ پر وحی ہوتی تھی تو آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے. کاتبین وحی کو لکھواتے تھے تو کاتبین وحی کی آسانی کے لیے. ظاہر ہے کچھ آیات کو لکھنا، یا خدا نہ خواستہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر پورے کا پورا قرآن ہی سارا اتر گیا ہوتا تو کیا یکمشت اس کو لکھوانا ممکن ہوتا؟
کاتبین وحی کی سہولت کے لیے. تیسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صرف لکھا نہیں جاتا تھا، اس وقت حافظین اکرام جو محفل میں موجود ہوتے تھے وہ اس کو یاد کرتے، تو حافظین کی سہولت اور آسانی کے لیے. اس کے بعد جب آپ قرآن اترتا تھا تو آپ یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ اس وقت اس کی تعلیم، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی ایکسپلینیشن بھی کرتے تھے. تو تعلیم کی سہولت کے لیے بھی اگر پورا قرآن یکمشت اتر جاتا تو تعلیم کیسے ہوتی، توضیح کیسے ہوتی، تشریح کیسے ہوتی؟ اٹ وڈ ہیو بیکم ویری ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ، اور ہو ہی نہ پاتی. تو لہٰذا آپ کی وحی کی آسانی کے لیے، کتابت کی آسانی کے لیے، حفظ کی آسانی کے لیے، تعلیم، تدریس اور تبلیغ کی آسانی اور سہولت کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کے عمل کی آسانی کے لیے، عمل کی آسانی کے لیے، امپلیمنٹیشن، لاگو کرنا، ان اعمال صالحہ کے عادی ہونے کی آسانی کے لیے. آپ دیکھیں نا کہ بس اوقات یہ بات میں ہمیشہ ہی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ بارش جب آہستہ آہستہ برستی ہے تو ساری کی ساری جذب ہو جاتی ہے نا، لیکن اگر موسلا دھار بارش برستی، ہیوی ڈاؤن پور آف رین، تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو جذب ہوتی ہے لیکن باقی ساری سطح زمین کے اوپر بہ جاتی ہے. کیچڑ، پھسلن، بہت سے لوگ اپنے پاؤں، اپنے لباس بھی گندے کرتے ہیں اور بہت سے گر بھی جاتے ہیں، ہے نا. تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ قرآن کی آیات کی بارش جو ہے یہ دلوں میں جذب ہو رہی تھی، عمل کے اندر راسخ ہو رہی تھی، اور پھر یہی اعمال صالحہ کی کھیتی کی بڑھوتی کا ذریعہ بھی بنی تھی. اور یہ آہستہ آہستہ قرآن کی تعلیمات بھی، اور بتدریج بھی. بتدریج کا مطلب ہر مختلف چیزوں کے لیے ابتدائی حکم، پھر سیکنڈری حکم، پھر ٹرشری ڈگری کا حکم آیا. ایسے ہی تھا نا، تاکہ بہت سی چیزیں جو اس معاشرے کے اندر رچی بسی گڑی ہوئی ان کی گھٹی میں گھسی تھیں، ان کو ایک دم سے ایریڈیکیٹ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. سلو، اسٹیڈی، کانٹینیوس، بٹ ایک پروگریسو تربیت اور تعلیم، یہ ان کی تربیت کا ذریعہ بنی تھی. کتنے احکامات سٹیجز میں آئے، پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری احکامات. نماز کا حکم، پہلے 2 تھیں پھر 5 گانا آ گئی. روزوں کا حکم، پہلے آپشنل تھے، رکھو نہ رکھو، فدیہ دو، ویسے رکھ لو بہتر ہے، پھر فرض کر دیے گئے. سود کا حکم، شراب کا حکم، زنا کی سزا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر انجیکٹ، انفیوز، انفلٹریٹ کی گئیں، اور آہستہ آہستہ معاشرہ ون آفٹر دا ادر پروگریسولی، اسٹیڈلی ان کا عادی ہوتا چلا گیا. اس لیے حکم آہستہ آہستہ بھی آئے تھے، اور بتدریج، درجہ بدرجہ، ون آفٹر دا ادر فارم میں بھی آئے تھے. پھر قرآن سنگل سٹنگ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ تو کچھ وجوہات تھی. اس کے علاوہ بھی 23 سال کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات کا دور، نبوت کے بعد، اس میں بہت سے موقع ایسے تھے جو بہت ڈیفیکلٹ پیریڈز تھے. ہارڈ شپ، اسٹریس، اپوزیشن، اذیتیں، پرسیکیوشن، ٹارچر. آپ کو، صحابہ کو تسلیوں کی ضرورت ہوتی تھی. ایک ہی موقع پہ سارا قرآن نازل ہو گیا ہوتا تو اس وقت تسلی کہاں سے آتی؟ سکینہ، تسلی، ڈھارس، صبر دینے کے لیے. اور بلیو یو می، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہی مصیبتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں تھیں، ایک شخص جب قرآن سے جڑتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی وہ سب کچھ ٹرموائل آتا ہے، اس کی زندگی میں بھی ٹاپسی ٹروی مشکلات آتی ہیں. تو یہ قرآن کی آیات جو اس دور کے لوگوں کو تسلی کے لیے دی جا رہی تھی، یہ واقعی کار یہ قرآن کو بھی ثابت قدمی دیتی ہیں، اس کی بھی ایمان کی بیٹری چارج کرتی ہیں، اس کو بھی صبر کی طرف مائل کرتی ہیں. تو یہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے صبر اور تسلی اور حوصلے کے لیے ایک سلیبس اس آرڈر میں دیا گیا. یہ سورہ نور پر عمل کرو گے نا، مشکلات آئیں گی، اگلی صورت میں تسلیاں آ جاتی ہیں. تو اس لیے بتدریج آئیں، اس دور کے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، آج کے دور کے قاری قرآن کے لیے بھی تسلیاں اور صبر کے طریقے بتانے کے لیے. پھر اس دور میں بشری تقاضوں سے اس گروہ سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی تھیں، ان پر تبصرے کرنے کے لیے احد کے بعد آئے، بدر کے بعد آئے، تبوک کے بعد آئے. منافقین پر تبصرہ، ان کی کرٹیسزم، ان کی نشاندہی، مومنین کی تعریف، آنے والی تکلیفوں کی وجوہات، تبصرے ہوئے، ڈسکشنز ہوئیں، سجیشنز ہوئے. ان زندگی کے حالات جو رونما ہو رہے تھے اس کے اوپر تبصرہ کر کے رہتی دنیا تک امت کے لوگوں کو طریقے بتائے گئے. دیکھا مدینے والوں نے یہ کیا تھا، تم بھی یہ کرنا.
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پے در پے کبھی سوال ہو جاتے تھے. سورہ کہف میں سوال ہوئے تھے, سورہ یوسف سے پہلے سوال ہوئے تھے, آپ سے کویشچن آنسر سیشنز ہوتے تھے, ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاؤ. سورہ اخلاص سے پہلے سوال ہوئے, سورہ کافرون سے پہلے سوال ہوئے. تو ان سوالوں کے جواب جو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے, قرآن کی وحی بسا اوقات ان سوالوں کے جوابوں کے لیے نازل ہوتی رہی. اگر ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو ان سوالوں کے جواب کہاں سے آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں سے نکال کے وہ جواب دینا شاید اتنا آسان نہ ہوتا. پھر بسا اوقات کچھ صحابہ کرام کتنے خوبصورت خوبصورت عمل کر جاتے تھے. ان کی تعریف کے لیے آیتیں آتی تھیں, ان کی انکریجمنٹ کے لیے آیتیں آتی تھیں, اللہ کی رضا کے پروانے دینے کے لیے صہیب بن سنان رومی کے لیے آیات آئیں, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے آیات آئیں, سمع اللہ ایک خاتون کے لیے آیات آ گئیں. تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو انکریج کرنے کے لیے آیات نازل ہوتی تھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کی والدہ کا معاملہ چلا, قرآن کی آیات آ گئیں. تو لہٰذا ان کی روز مرہ ایکٹیویٹیز, ان کی ہیپننگز میں ان کی تعریف کرنا اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن کی آیات آتی تھیں. اور پھر مشرکین مکہ کے جو غلط رویے تھے ان کو گاہے بگاہے جھنجھوڑنے کے لیے آیات آتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی, ان کو جھنجھوڑا گیا, یہ جو تم کر رہے ہو نا, یہ حضرت صالح کے ساتھیوں نے بھی کیا تھا, ان کا کیا حال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا کے تسلی دی گئی, یونس علیہ السلام کی طرح ہجرت کے حکم سے پہلے نہ ہجرت کر جائیے گا. تو یہ سارے حالات حاضرہ پر گائیڈنس, سوال جواب, تسلیاں اور یہ سارے کا سارا تبصرہ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ 23 سال میں قرآن گاہے بگاہے سلولی پروگریسیولی نازل ہوا. اور پھر بنیادی طور پر یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پوری زندگی کی ایک بہترین تاریخی روداد بھی بن گئی. پوری کی پوری حیات طیبہ کی روداد بھی ہمیں قرآنی سے مل جاتی. کبھی غزوہ احد ہے تو کبھی بدر ہے تو کبھی تبوک ہے, کہیں حنین ہے, کہیں سورہ حشر میں بنو نذیر ہے, کہیں بنو قریظہ ہے. تو گویا پوری حیات طیبہ, مغازی, اسوہ رسول, اسوہ صحابہ, سیرت صحابہ, تمام چیزیں یہاں سے مل جاتی. اب سمجھ میں آیا اللہ نے درجہ بدرجہ کیوں نازل کیا تھا. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے درجہ بدرجہ ہونے کی بھی حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کا اعتراض, ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے بارے میں شک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو, کس کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو عجمی ہے, یہ تو صرف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا, بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے کلام کو بتدریج آنے کا اعتراض کر کے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یکمشت ہوتا, سنگل سٹنگ میں آتا. یہ ایک سٹنگ میں نہیں آیا, اس لیے نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہی نہیں. یہ پیش کیا انہوں نے, یہ اعتراض کیا, اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ رہے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر گھڑنے کا ذریعہ انہوں نے خود سے خود فیبریکیٹ کر کے کریٹ کر لیا. اور کیا کہا کہ یہ جو گھڑا جا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کچھ اہل کتاب کے, عیسائیوں اور یہودیوں کے غلاموں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کی الہامی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم اور آیات سیکھتے ہیں, اور نعوذ باللہ راتوں رات اس کو بدل کے اس میں تغیر اور تبدیلی, ماڈیفیکیشنز, ایڈیشن اور سبٹریکشن کر کے اس کو اپنا سیلف فیبریکیٹڈ اپنا کلام بنا کے نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کر دیتے ہیں. پوری ایک فیبریکیٹڈ ٹیل, ایک پوری فیبریکیٹڈ کہانی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افتراء بردازی کے لیے منسوب کر دی گئی. اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ تغیر اور تبدیلی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اعتراض سے بچانے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا تھا.
ان پڑھ تھے، آپ نے کتابوں کا علم حاصل نہیں کیا تھا، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو دیکھیں پھر کتنے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی۔ نہ لکھنے پڑھنے والے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ بس اوقات شاید لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہستی اس دنیا پر اللہ کو محبوب تھی، لیکن اتنی محبت کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی علم سے محروم رکھا۔ کتنا بڑا اللہ کا ایک انعام، ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے دنیاوی علم، لیکن اس دنیاوی علم کی نعمت سے محرومی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو چھوڑا نہیں کرتا، ان کو جب بڑی سے بڑی محرومی، بڑی سے بڑی نعمت کی کمی میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو پیچھے ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا الودود ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور اللہ ہمیں اس محبت کا ایمان اور توکل عطا فرما دے۔ بہرحال جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ امی تھے، یہ اعتراض تو لگایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں پڑھتے ہیں اور گھڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ ایک اور اعتراض لگا دیا کہ کیا کرتے ہیں، پڑھے لکھے یہودی جو ان کے غلام ہیں ان سے جا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ سردار تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل کتاب کے سردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ غلاموں سے جا کے سیکھتے ہیں، اور باقاعدہ اگر ہم کتابیں پڑھیں تو کچھ روایات میں نام بھی باقاعدہ موجود ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بہت وضاحت سے نام لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں جبر نامی، وہ عامر بن حضرمی کا ایک رومی غلام تھا جس کا نام جبر بتایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یتب بن عبد العزیٰ کا ایک غلام جسے عائش یا یعیش بتایا گیا ہے۔ پھر ایک مکے کی عورت جو ہے اس کا یہودی غلام جس کی کنیت ابو فقیہہ یسار اس کا نام بتایا گیا ہے، اور پھر ایک اور رومی غلام جس کا نام بلعام یا بلعان بتایا گیا ہے۔ تو جبر، یسار، بلعام، یعیش، یہ چار لوگ اور غلاموں کا نام جو ہے وہ بنیادی طور پر بتایا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ راتوں رات ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ غلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ساتھی سارے غلام لوگ ہیں، معاشرے کے جو کھاتے پیتے اور رؤوسا اور بڑے بڑے سردار ہیں، وہ تو آپ کے معاون ہی نہیں بنے، ہمیشہ جو ارذل لوگ ہیں وہ نبیوں کے ساتھی ہیں، تو آپ انہی غلاموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا کتاب سے علم سیکھ کے اس کو قرآن بنا کر نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ایک جواب اس اعتراض کی نفی میں دے دیا کہ تم تو اس بات کو منسوب کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے غلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کی کتاب سیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی کتابیں تو عبرانی زبان میں ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل عربی زبان میں نہیں، عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے، کاتب وحی حضرت زید بن ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا تھا کہ زید عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے 17 دنوں میں حضرت زید بن ثابت نے عبرانی سیکھی تھی۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ لوگ جن سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، ان کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، ان کتابوں کی تو زبان ہی عبرانی زبان ہے۔ عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی نان عربک لینگویجز کو کہتے ہیں۔ عربی اصل میں عجمی کہتے ہیں اس شخص کو جو گونگا ہو، اور عرب لوگ جو ہے نا وہ اپنی زبان اور اپنی زبان کی فراست، اس کی روانی، اس کی ایلوکوینسی اور اس کی فصاحت پر اتنا فخر اور اتنا گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو نان عربک لوگ ہیں وہ تو بنیادی طور پر گونگے ہیں، وہ تو گونگے ہیں، وہ تو اپنا مدعا، اپنی بات کا مفہوم ہی بیان نہیں کر سکتے۔ تو عربی زبان کے علاوہ باقی ساری زبانوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ عجمی کہتے تھے کہ گویا گونگی زبانیں ہیں، یہ بولنے والے لوگ اپنا مدعا، اپنا معنی بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم کہتے ہو کہ وہ قرآن کو پیش کر رہے ہیں، وہ جس زبان کے اوپر تم الزام لگاتے ہو وہ تو عبرانی زبان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو امی ہے، وہ
ایک ایسی زبان جو ان کی زبان نہیں، جو ان کی مدر ٹنگ نہیں، جس کو لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتے، اس بولی کو سننے کے بعد اس کو عربی میں وہ کیسے ٹرانسلیٹ اور انٹرپریٹ اور کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بڑی سند والا انکار تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے اعتراضات اس عالم الغیب کو پہلے پتہ تھے، اسی لیے اس عالم الغیب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اعتراضات، آپ کی جو بے عزتی کرنے والے سارے پورٹلز تھے، ان کی نفی کے لیے آپ کو کیا رکھا تھا؟ آپ کو امی بنایا تھا۔ رب معز ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ رب حکیم ہے، وہ رب رحمان ہے، وہ رب الودود ہے۔ آنے والی تکلیف، آنے والی ذلتوں، آنے والی عزت کی کمیوں، آنے والے دکھوں، غموں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے وسیلے اور اسباب وہ تکلیف دینے سے پہلے فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توکل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پہچان اور معرفت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ اللہ عالم الغیب ہے، آنے والی تکلیف سے پہلے تکلیف کا مداوع کرنا صرف اس کے اختیار میں ہے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سے دعا کیا کریں، اور آنے سے پہلے تکلیفوں کا مداوع صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے دعا اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جی، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی کی، اپنے کلام کی حقانیت کو ثابت کیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعتراض کے جواب کے لیے دلائل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ رومی غلاموں کے پاس جا کے کلام سیکھ کر پیش کرتے تھے، تو ہمیں تو کہیں تاریخ میں راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے پاس جانا کوئی واقعات اور کوئی روداد حیات طیبہ میں موجود نہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے استاد، ان کے قول کے مطابق آپ کے استاد کوئی رومی غلام ہوتے، تو صحابہ اکرام میں اور مسلمانوں کے دائرے میں تو وہ بڑے معزز ہوتے، بڑے محترم ہوتے، یعنی جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے قول کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے جا کے سیکھ رہے تھے، تو پھر وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت، اتنا ادب، اتنا احترام کرتے تھے، اور ایسے آپ کے وضو کے پانی لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھپٹتے تھے، وہ ان غلاموں کی تو پھر بڑا درجہ ہوتا، ان کی تو بڑی عزت ہوتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے۔ ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسے غلاموں کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہوئے نظر آتے، ان کی علمی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے۔ ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی ایسے غلام، نہ کوئی ایسے غلاموں سے ملاقات، نہ کوئی ایسے غلاموں کا آپ کے ہاں درجہ، نہ کوئی صحابہ اکرام کی ایسے غلاموں کے ساتھ کوئی عقیدت، کوئی ادب، کوئی احترام کا معاملہ۔ یہ سب کیا تھی؟ یہ افتراء پردازی تھی، یہ جھوٹ تھا، جس سے عالم الغیب نے دور کرنے کے وسیلے اور اسباب ان اعتراضات سے پہلے وضع فرما دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھنے اور اس کی سربلندی کے لیے جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت قرآن کی ایک شک۔ اللہ کو پتا تھا کہ جو اعتراضات ہوں گے، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تدارک کے لیے طریقے پہلے اختیار کر لیے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنے کا ایک ادنا سا مخرہ بنا لے، اور ہماری ادنا چھوٹی چھوٹی کوششوں میں برکتیں اور اپنی قبولیت سے ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو سب خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی کے ساتھ کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ قرآن کے اعتراضات کا ایک دور ہے، سورہ نحل ہے، مکی صورت ہے، مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، عقوبتوں سے ستایا جا رہا ہے،
تو ایسی حالت میں مکہ کے دور میں تو بہت زیادہ اذیتیں تھیں، مسلمانوں کو مارا پیٹا ٹارچر کیا جاتا تھا. تو پھر ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے والوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، اور ان کو کلمہ کفر مجبور کہنے پر مجبور کیا جائے گا، تو پھر اللہ کا معاملہ ایسے مجبور شخص کے ساتھ کیسا ہے. اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بننے کے بعد اپنے مخالف مشرک کافروں کی طرف سے مارا جائے، پیٹا جائے، کس ہدف کے تحت؟ کہ اگر تم کفر کرو گے اور کلمہ کفر جب تک نہیں کرو گے ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے. ایسی حالت میں اللہ نے اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو بچانے کے لیے کلمہ کفر پکارنے کی اجازت دے دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے کہ اگر مارا پیٹا محض اس لیے جائے کہ کوئی مجبوراً کلمہ کفر پکارے اور اس سے اس کی جان بخشی اور اس کی عزت اور اس کا ایمان چھوڑ دیا جائے، حالانکہ اس کے دل میں، یعنی صرف مجبوری سے زبان سے تو الفاظ نکلیں لیکن دل کے اندر ایمان موجود ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لچک اور چھوٹ دے دی. یہ لچک اور چھوٹ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی عظیمت کا درجہ کیسا ہے. یہ لچک اور چھوٹ ہی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور میں، آپ کو پتہ یہ وہ گھرانہ آل یاسر، وہ پورے کا پورا گھرانہ جو ہلکا بگوش اسلام ہوا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، کبھی بیٹوں کو ستایا جاتا تھا اور بہت ہی اذیت دیے جاتے تھے. تو اپنی والدہ کی وفات کے بعد اب جب صرف بیٹے ہی ٹارگٹ بنے تو حضرت عمار بن یاسر کو ایک دن مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور بہت ہی شدید مارے گئے، اور مارے اتنا گئے اور پیٹے اتنا گئے اور وہ مجبور کر دیے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کا انکار کیا تو تب ان کی جان بخشی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زاروں قطار روتے ہوئے حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکتو حتی سببتک، مجھے چھوڑا ہی نہیں گیا یہاں تک کہ میں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر دی. وَذَكَرْتُ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ، اور میں نے ان کے معبودوں کا ذکر اچھی طرح سے نہیں کیا. یعنی مجھے مارتے جا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، نعوذ باللہ گالی دو اور ہمارے معبودوں کی تعریف کرو، تب تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو مجھے اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، تو میں نے یہ تب تک مجھے نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجد قلبک، کہ اس وقت تو اپنے دل کی حالت کیا پاتا تھا کہ جب تیری زبان سے شان میں گستاخی نکلی اور ان کے معبودوں کے حق میں تعریف نکلی تھی، زبان سے مجبور ہو کر نکلی تھی، تو تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. پتہ چلا نیتوں کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے. ارے زبان سے کفر کا کلمہ بھی ہو گیا لیکن نیت درست ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا رحمان ہے، اللہ اس کی لچک دے رہا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے دو لوٹے ہوئے میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے کس چیز کی اجازت ہے؟ جھوٹ جیسے گناہ کی اجازت ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شیطان کی گندگی اور بتوں کی گندگی اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے سورہ حج میں. لیکن اس حکم کا، جس کا بتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دے دیا، اس کا حکم کس کے لیے دے دیا؟ کیونکہ دل میں ارادہ کیا تھا؟ صلح کروانے کا. یہ نیت ہے، نیت کی اصلاح اتنی اہم ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجد قلبک، کہ تو اپنا دل کیسا پا رہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ مطمئن بالایمان، میرا دل تو ایمان میں مطمئن تھا. ارے میں تو مجبوری سے زبان سے بول رہا تھا، میرے دل میں اطمینان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عادوا فعود، وہ ایسے کریں گے پھر تو پھر سے ایسے کر لینا. تو لہٰذا یہ فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ جو آپ نے کہا کہ اگر وہ تجھے پھر ایسے مارے، پھر تجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، پھر تجھے گستاخی کرنے پر مجبور کریں، تو پھر کیا دینا؟ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دے دی تھی. قرآن میں جب تک کوئی لچک، کوئی چھوٹ، کوئی حکم، کوئی نرمی نہ ہو، تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرمی اور چھوٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ نے یہ چھوٹ کیوں دی تھی؟ کیونکہ قرآن نے اس کی اجازت دی تھی. لیکن جہاں چھوٹ دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نرمی پہنچا بھی دی. اللہ نے اتنی نرمی اور اتنی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا طریقہ کیا؟ اللہ نے تو اجازت دے دی تھی کہ اگر مارے پیٹے جاتے ہو تو کلمہ کفر کہہ دینا، لیکن صحابہ کرام
صبر نہیں، عزیمت کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت جب وہ انگاروں کے اوپر لٹا کے سینے کے اوپر وہ چٹان کو وہ پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی اور چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے جو ہیں وہ بجھتے تھے، اللہ نے تو اجازت دی تھی کہ احد کی بجائے شرک کا طریقہ اختیار کریں، لیکن یہ عظیمت کے پہاڑ تھے۔ حضرت بلال کو جب دہکتی ہوئی زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا ننگے بدن کے ساتھ، جب کوڑے برسائے جاتے تھے، جب چلچلاتی ہوئی دھوپ میں زرہ پہنا کے وہ شہد والا پانی پلا کے بے ہوش ہونے تک پہنچا دیا جاتا تو زبان پر احد احد کے الفاظ جاری رہتے تھے، حالانکہ اجازت موجود تھی۔ اس حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کفر کی اجازت موجود تھی، لیکن صحابہ کرام یہ تھے انعمت علیہم، یہ تھے انعمت علیہم جن کے رستے پر چلنے کی میں اور آپ دعا کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر، اتنا عزم، ان کو اتنا عظیمت کا پہاڑ میرے اور آپ کے نمونے کے لیے بنایا تھا کہ امت کے بعد کے لوگوں کا ایمان ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے ایمان ہلیں گے، ان کے پاؤں ڈگمگائیں گے، راستی حق کے رستے پر چلیں گے تو پریشان ہوں گے، خائف ہوں گے، شیطان کے حملوں کا شکار ہوں گے، وہ جو اپنے جبڑے کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو انگلف کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے عظیمت کے ان پہاڑوں کو اتنا صبر اور اتنا ایمان اور اتنی ثابت قدمی کا نمونہ بنا دیا کہ آج ان کو دیکھ کر ہمارے لیے بھی صبر آسان ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے یہ عظیمت کا رستہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید میرے اور آپ کے لیے کمتر درجے کا صبر بھی آسان نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرما دیا۔ وہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہم تو ان کی زندگی کے حالات کو جانتے اور پڑھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے آج کے دور میں صبر ممکن ہے، اسی لیے آج کے دور میں ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارے دور میں ہمارے لیے اللہ کے رستے پر چلنا اور اس پر توکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مائیں تھیں تو اپنے بیٹوں کے سامنے جب اذیتیں دی جاتی تھی تو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی تھی، لیکن پتہ ہوتا تھا کہ بیٹوں کو سنبھالنے والا کوئی ہے، میں اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دوں۔ اللہ عظیمت کی ان داستانوں کے رویوں کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اللہ ان کو دیکھ کر عظیمت نہیں تو کم از کم ہمارے لیے صبر کرنا آسان فرما دے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور کوئی کلمہ کفر کہہ دے بشرطے کہ دل کی حالت ٹھیک ہو تو یہ اجازت ہے۔ دل کو صاف کرنا اور دل کی اصلاح کرنا اور اعمال کی درستگی نیتوں کے ساتھ کرنا بھی بہت لازم ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا جس نے دل کی رضامندی کے ساتھ کفر کو قبول کر لیا پھر وہ مغضوب ہے، یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے۔ اور مرتد کا انجام اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو مرتد ہو گیا اور ارتداد ہی کی حالت میں، دین سے پھرنے ہی کی حالت میں، اسلام کے بعد کفر ہی کی حالت میں مر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کفر ہی کی حالت میں مر گیا، اس کے دنیا اور آخرت کے اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہلت لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور یہ ہے کہ آخرت میں اب یہ خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے ان کا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا رب اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنی ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ ایک بستی ہے، ہاں، اور بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہی ہے، بڑا اطمینان بھی ہے، بڑا امن بھی ہے، ہر طرف سے اس کو رزق بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اس قوم نے، اس بستی نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ جب اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟
اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اللہ شکر کی طرف مائل کر رہا ہے، افراد کو بھی اور قوم کو بھی۔ ایک قوم کا تذکرہ، ایک قوم کا مثال اور واقعہ بتا کے، ایک قوم جس کو اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا تھا، امن، اطمینان، سکون، کھلم کھلا بفراغت رزق۔ جب اللہ کسی بستی کو یہ ساری نعمتیں دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، رزق دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، استحکام دیتا ہے، تو اس بستی کو ان ریٹرن کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ اور کسی بستی پر ان خداداد نعمتوں کو پانے کے بعد عملی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ سرزمین جس پر اللہ نے اس کو آباد کیا ہے، اس سرزمین پر اس دینے والے رب کا نظام نافذ کر دیا جائے۔ بستیوں کو، قوموں کو جب اللہ انعام سے نوازتا ہے، امن، استحکام، اطمینان اور کھلے رزق کی نعمت سے جب نوازتا ہے، تو بستی کے افراد کو شکر کے طور پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کے نظام کو، اس کے قرآن کو قانون، اس کے قرآن کو آئین، اس کے قرآن کو دستور اور اس کے قرآن کو نظام حکومت اور نظام حیات بنانا ہے۔ یہ ہے قوموں کا انعامات الہی کے بدلے میں شکر کا طریقہ۔ لیکن قومیں جب اللہ کی نعمتیں پانے اور خداداد انعامات سمیٹنے کے باوجود الہی زمین کے اوپر الہی نظام نافذ نہیں کرتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوف اور بھوک کی مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کسی ایسی بستی کو؟ آج میری اور آپ کی بستی کی رودات بالکل اس بستی کی مثال کے مطابق۔ اللہ نے آزادی دی، اللہ نے خطہ دیا، زرخیز خطہ دیا، نہروں والا خطہ دیا، اللہ نے قوتیں دی، اللہ نے طاقتیں دی، اللہ نے صحرا دیے، اللہ نے ریگستان دیے، اللہ نے سبزہ زار دیے، اللہ نے بحر دیے، اللہ نے بر دیے، اللہ نے پہاڑ دیے، اللہ نے قدرتی ذرائع دیے، اللہ نے ہر قسم کے مال اسباب دیے، اللہ نے ترقی دی، تمدن دیا، ثقافت دی، آزادی دی، امن دیا، استحکام دیا۔ کیا نہیں دیا تھا پاکستان کے اس خطے کو؟ لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے صرف ناشکری نہیں، میری اور آپ کی قوم نے تو بدعہدی بھی کی۔ میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے تو وعدہ بھی کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میری اور آپ کی قوم نے اکیرا ناشکری کا گناہ نہیں، اکیلا کفران نعمت کا گناہ نہیں، میری اور آپ کی قوم نے تو دوہرا گناہ، بدعہدی کا گناہ بھی کیا ہے۔ آج خوف ہے، بھوک ہے، سیلاب ہے، اس کی وجہ ہماری قومی ناشکری اور اس کی وجہ ہماری بدعہدی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ بحیثیت قوم جو نعمتیں ابھی بھی میری اور آپ کی بستی پر جاری ہیں، اللہ ہمیں کفران نعمت سے بچ کر اس زمین پر حاکمیت الہی کو قائم کرنے، قرآن کا نظام تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میں نے رسول بھیجا تھا، انہوں نے مانی نہیں۔ آج ہمیں بھی اقبال کا پیغام، کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ آج ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے اور اس ریاست کو مدینہ کی ریاست کے مصداق پر اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک تمہیں بخشا ہے اس میں سے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، اور جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار ہے، خنزیر کا خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، اور جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر کوئی ان چیزوں کو کھا لے گا بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہے یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہے، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مجبوری کی حالتوں میں
کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے بشرطے کہ نیت درست ہے، اور مجبوری کی حالتوں میں لقمہ حرام کھانے کی بھی اجازت ہے۔ میرا دین لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، بشرطے کہ نیت درست ہے اور پیچھے مقاصد درست ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ احکامات لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور وہ چیزیں حرام ہیں، تو اس طرح کے احکامات اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنے ہی پر ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ یہ اہل کتاب کے لیے کچھ چیزوں کا حرام ہونا، یہ سب کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور حلال اور حرام کن چیزوں میں اجازت ہے، کن حالات میں اجازت ہے، یہ ہم وضاحت سے سورہ انعام اور سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، میں وضاحت نہیں کروں گی، لیکن یہاں پر صرف اتنا دیکھ لیجئے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، توبہ کی قبولیت اللہ کس شخص کے لیے غفور و رحیم ہے؟ ہر توبہ کرنے والے کے لیے اللہ غفور و رحیم نے توبہ کی قبولیت کی شرط من بعد ذالک واصلحوا، توبہ کے ساتھ جب اصلاح کی نیت اور اصلاح کا انداز ہے تو ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، رب رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غافر الذنب ہے۔ وہ خود کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ تو روئے بھر زمین کے گناہ لے آتا، تو زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ جاتے، میں سب بخش دیتا، لیکن وہ بخشتا کس کو ہے؟ جو صرف توبہ کو اپنی روٹین نہیں، توبہ کے ساتھ اصلاح کی نیت سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی نیت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ واہ، کتنی قدردانی کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کیسی تعریف اور ستائش کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پوری امت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاری ہے۔ نافرمانوں کی، کافروں کی، مشرکوں کا ایک اتنا بڑا جتھا اور ایک اتنی بڑی امت اور ایک اتنا بڑا گروہ ون سائڈ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سنگل انڈیویجول آن ون سائڈ۔ اللہ قدردان بڑا ہے، لیکن اللہ کو کیا چیز پسند ہے وہ آگے ہم صفات دیکھتے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک سینگ کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ہی از این انسٹیٹیوشن، کسی ایک فرد کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص himself is an institution، تو یہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہہ دیا کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت ہے۔ ایک اتنی بڑی امت نافرمانوں کے مقابلے میں ایک فرد واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ شرک کو، اسلام کو یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کو اتنا پسند فرماتے ہیں۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا۔ کیا صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا درجہ، اللہ کا فرما بردار، قانتاً للہ۔ اللہ کو کون سی چیز، کون سی ادا ان کی پسند تھی؟ قانتاً للہ، اللہ کی فرما برداری، حنیفاً یکسو وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ تین ادائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو امت پر بھاری کر رہی۔ ایک پوری امت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی اطاعت، یکسو اطاعت، اور پھر شرک سے رک جانا۔ قانتاً للہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو امام بنانے لگا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے جب کچھ کلمات سے، کچھ احکامات سے آزمایا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھا؟ بڑی اچھی طرح سے پورے کیے تھے، سب اللہ کے احکامات پر پورے اترے تھے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اللہ نے کہا اسلم، جھک جا، کر لے، مان لے، جو جب جہاں جیسا حکم آتا تھا، بیوی کو چھوڑ دے، بچے کو چھوڑ دے، گلا ذبح کر دے، گھر بنا دے، جو جب جہاں جیسا حکم آتا تھا، اسلمت لرب العالمین،
نہ تردد، نہ ڈیلے، نہ پوسٹ پونمنٹ، نہ کیلو کال، نہ بحث، نہ جدال، نہ کراس کوسچننگ. یہ اطاعت اللہ کو اچھی لگتی ہے. یہ اطاعت اللہ کو اچھی لگتی ہے جس میں بندہ کیسے اطاعت کرتا ہے؟ یکسو ہو کر، فوکس ہو کر صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اگر میرے ازواج، میری اولاد، میرا گھرانہ، میری برادری، میرے معاشرے کے احکامات اس کی احکامات کے مطابق ہیں، میں نے تو اس کو فوکس کر لیا، میں نے تو اللہ کو فوکس کر لیا. اگر یہ سب کچھ اس کے مطابق ہے تو میں اطاعت کروں گی، لیکن اگر یہ سب اس کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو میں فوکسڈ ہوں اللہ کی اطاعت پر، میں فوکسڈ ہوں اللہ کی فرما برداری پر. میں نے سر تسلیم اس کے آگے خم کیا، باقیوں کے آگے خم نہیں کیا. یہ ہے وہ صرف جو اللہ کو پسند ہے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے، نہ اپنے نفس کو، نہ گھرانے کو، نہ برادری کو، نہ معاشرے کو، کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے. یہ صرف اللہ کو پسند تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور عطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ایک اور ادا اللہ کو پسند تھی، جس پر اللہ نے بڑے زبردست انعامات دیے. شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کے انعامات کے شکر گزار تھے. اللہ جب نعمتیں دیتا تھا تو شکر کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت بھی کرتے تھے، شرک سے رکے بھی رہتے تھے، یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرتے تھے. لیکن جب اللہ ان کو نعمتیں دیتا تھا تو اس کی شکر گزاری کرتے تھے. شکر کیسے کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے، دل سے اور عمل سے. جب یہ 4 صفتیں آئیں، یہ 4 صفتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اجتباہو، اللہ نے ان کو چن لیا. اللہ کن کو چنتا ہے؟ چنے جانا چاہتے ہیں، اچھی صفات کی بنیاد پر برگزیدہ کیے جانا چاہتے ہیں. اللہ کی اطاعت، یکسو ہو کر اللہ کی پیروی، شرک سے رک جانا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے زندگی گزارنا. اللہ نے اجتباہ، اللہ نے پک آؤٹ کر لیا، اللہ نے چن لیا. وَخُدَاهُ، پک آؤٹ کر کے اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا. کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کروں، کیسے کھاؤں، کیسے پیوں، کیسے خوشی، کیسے غمی، کیسے شادی، کیسے بیاہ، کیسے اولاد، کیسے ولادت، کیسے موت، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اللہ نے پک آؤٹ کر کے چوز کر کے رہنمائی کر دی. پھر کیا کیا؟ ہدایت کس طرف دی؟ اِلیٰ صراط مستقیم، جنت کا رستہ دکھا دیا. اور کیا کیا؟ اچھا جنت کا رستہ دکھا دیا، دنیا خراب کر دی. وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی حسنات دے دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخروں میں درجہ صالحین کے ساتھ بنا دیا. اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ میں اور آپ کچھ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ چن لے، اللہ ہدایت دے دے جنت کے رستے کی طرف، اور پھر اللہ دنیا میں بھی خیر اور بھلائیاں ڈال دے، اور اللہ آخرت میں شمار صالحین کے ساتھ کر دے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ تو نبیوں کی دعائیں تھیں، یہ تو نبیوں کی دعائیں تھیں کہ اللہ آخرت میں صالحین کے ساتھ معاملہ فرمانا. 4 صفات اور زبردست انعام: اللہ کی اطاعت، یکسو ہو کر اس کے احکامات کو فالو کرنا، شرک سے بچ جانا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر کرنا. وہ جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، راضی برضا، صابر شاکر رہنا. ایسا کو اللہ چن لیتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، ان کی دنیا بھی بناتا ہے اور ان کو آخرت میں صالحین کے صف میں شامل کر دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ اب یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو. وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. رہا سب، وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکامات میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کی سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا، وہ جس میں اختلافات کرتے رہے. یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی کی، اپنے کلام کی حقانیت بتائی، اس پر جمنے والوں اور اس پر ٹکنے والوں کا انجام بتایا. اب مجھے اور آپ کو صبر کی تاکید بھی کی، اور اب ہمیں کہا پھر اب کیا کرو؟ ادعو الی سبیل ربک. اب تم کیا کرو؟ جب تم تک یہ خیر اور حکمت والا کلام آ گیا تو تم کیا کرو؟ ادعو، تم بھی دعوت دو. تم بھی دعوت دو. کس کی طرف؟ کس کی طرف دعوت دو؟ اپنی مرادری، اپنے معاشرے، اپنے ملک کے قوانین کی طرف نہیں. الی سبیل ربک،
ربکا، وہی سبیل جس پر مجھے اور آپ کو چلنے کا حکم اس نے سورہ نحل میں دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ گنگناتے رہنا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا تھا کہ اللہ کے جو رستے ہیں ان پر تو یکسو ہو کے چلتی رہ۔ تو اللہ نے کہا ان ہموار رستوں پر صرف خود نہ چلو، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دو۔ دعوت اللہ کا حکم ہے، حکم خدا بندی ہے، اور اس حکم خدا بندی کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دن رات صبح شام، بلغ ما انزل الیک من ربک ادعو الی سبیل ربک، یہ اللہ کا حکم آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا دعوت اور سراپا تبلیغ ہے۔ آپ کی زندگی کی ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری رکاوٹیں اس دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہی آئیں۔ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے، اپنی عبادت کرتے، اپنے نوافل پڑھتے، اپنے تہجد پڑھتے، اپنا قرآن کی تلاوت کرتے، اپنی تسبیحات، اپنے وظائف کرتے، اپنے روزے رکھتے، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ قرآن کے مطابق کرتے، کبھی مخالفتیں نہ آتی، کبھی اپوزیشن نہ آتی۔ جب یہ دعوت اور تبلیغ جس رستے پر میں فوکس ہو کے چل پڑا ہوں، آؤ میں تمہاری خیر خواہی کر کے تمہیں بھی اس کی طرف چلانا پڑ جاتا ہوں، یہ جب دعوت اور تبلیغ شروع ہوئی تھی تبھی مخالفتیں، تبھی اپوزیشن، تبھی اعتراضات اور تبھی پرسیکیوشن شروع ہوئی تھی۔ لیکن صحابہ کرام بھی جمے اور ڈٹے رہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ وہ جو صحابہ کرام نے کہا دشت تو دشت صحرا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک، مجھے اور آپ کو بھی دعوت دینی ہے۔ اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ یاد رکھیے گا اللہ صرف حکم نہیں دیتا، اللہ کا کلام کامل ہے، مکمل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اللہ صرف حکم نہیں دیتا، حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ دعوت دو، لیکن کیسے دو؟ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ ایسے دعوت دو کہ لوگ تمہاری دعوت کی طرف قائل ہونے لگیں، مائل ہونے لگیں، کھنچتے چلے جائیں۔ دعوت کی حکمت میں ایک طریقہ تو عملی نمونہ ہے، قول اور فعل کا تضاد حکمت کا انداز نہیں ہے۔ ادعو سبیل ربک بالحکمہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل سے بھی وہی دعوت ہو جو اپنے قول سے ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صافات آیت نمبر 2۔ تم وہ چیزیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ حکمت کا تقاضا ہے کہ دائی جب دعوت دیتا ہے تو اپنی زبان سے پہلے اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنے لباس سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملے سے دعوت دیتا ہے۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اور حکمت کا تقاضا سمجھداری سے، تحمل سے، صبر سے، معاملہ فہمی سے، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامعین کے ذہن کا خیال رکھتے ہوئے دعوت دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت وہاں کیا کرو جہاں نصیحت کے کارآمد ہونے اور اس کے فائدہ مند ہونے کا امکان بھی ہے۔ بس اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی دال نہیں گلے گی میری، وہاں پہ خاموشی، اس چیز کی بجائے کسی اور چیز کی دعوت۔ ایک محفل جہاں پہ شرک، جہاں پہ بدعات کا اہتمام ہے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں پر ایک دم سے اگر بدعات کے خلاف بات کی جائے گی تو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ وہاں پر حکمت سے ایک سنت کی بات تو کی جا سکتی ہے، محبوب اور پسندیدہ اور خوبصورت سنتوں کا تعارف تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ اس وقت بدعات کی مخالفت کرنے سے خاموشی فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، وہاں پہ نصیحت کرو جہاں پہ نصیحت اور یاد دہانی کا فائدہ ہے۔ بس اوقات بھونڈی دعوت بھی دعوت کو بہت نقصان دیتی ہے۔ بے صبری کا طریقہ، ناشائستہ طریقہ۔ اللہ ہمیں دعوت بھی حکمت سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، ایسے واز کرو۔ واز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خیر خواہی سے بات بتانا، کسی کو خیر خواہی سے اس کی بھلائی،
اس کی خیر خواہی، اس کے فائدے کی کوئی بات بتانا واز ہے. اور تمہارے واز میں کیا ہو؟ حسنا، حسن ہو. تمہارے لب و لہجے میں نہیں، تمہارے لباس اور تمہارے چہرے میں نہیں، تمہارے اخلاق میں حسن ہو، تمہارے انداز میں حسن ہو، تمہارے معاملات میں حسن ہو، تمہاری نیتوں کے اندر احسان کا طریقہ ہو. یاد رکھیے گا، دین کی دعوت دیتے وقت خلوص، خیر خواہی اور دوسرے کی خیر کی خواہش جب دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دین کی دعوت دینے والا ہمیشہ پرتاثیر دعوت تب دیتا ہے جب اس میں خیر خواہی کی چاشنی ہو. جس کو دعوت دی جا رہی ہے، جس کو واعظ اور نصیحت کیا جا رہا ہے، اگر اس پر اپنی علمی برتری ثابت کرنا مقصد ہے، اپنا تکبر اور اپنا تفاخر ثابت کرنا مقصد ہے، یا اس کو اپنے سے ون ڈاؤن، یا اس کو حقیر، یا اس کو کمتر، یا اس کو جاہل، یا اس کو گنوار، یا اس کو منافق، یا اس کو کافر ثابت کرنا مقصد ہے، تو شاید یہ دعوت پرتاثیر نہیں ہوگی. لیکن اگر دین کی دعوت دینے والے کے دل میں تڑپ ہے، اخلاص کی اور خیر خواہی کی، ایک سیلف لیس چاشنی موجود ہے نا، تو پھر انشاءاللہ یہ مٹھاس سے دی جانے والی دعوت ضرور دل پہ بات اثر کرے گی. کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، دل پہ جو بات اثر کرتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ دل سے نکلتی ہے جب دعوت. اگلے بندے سے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار پر ترس کرنا ہے، اس کے ساتھ دکھ کا معاملہ اور اس کی خیر خواہی کی تڑپ سے اس کو بتانا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لا اللہ کا باخع نفسک، آپ تو اپنی جان کو گھلا رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے. تو یہ ہے وہ انداز، موعظۃ الحسنہ. اس خوبصورت حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاملات کے ساتھ جب دعوت ہوتی ہے تو یہ اثر کرتی ہے. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جس میں ذاتیات نہیں، جس میں تانے تشنے نہیں، جس میں تنقید نہیں، جس میں اگلے بندے کو ہاسٹائل کر کے اپنے سے نگیٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ دعوت اثر کرتی ہے. وہ واقعہ بہت ہی خوبصورت، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا واقعہ بہت خوبصورت ہے اس کی تشریح کے لیے. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک بزرگ شخص، بڑی عمر کا شخص وضو کر رہا ہے، لیکن وضو درست نہیں کر رہا، وضو میں کمی ہے. اب پتہ ہے اپنے نانا جان کی بات، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، خشک ایڑیوں سے تو جہنم کی آگ ہے. اب اس بزرگ کی خیر خواہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مذاق ہے، تہذیق ہے، تانا ہے. اب ایک بڑے شخص کو چھوٹا بتائے گا تو بھی اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. کتنی خوبصورتی سے حکمت کا طریقہ کہ دونوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک معلم اور ایک کیا بن جاتا ہے، شاگرد بن جاتا ہے. میں استاد بن جاتا ہوں، تم شاگرد بن جاؤ، ہاں، اور میں تمہیں زبانی بتاتا جاؤں گا وضو کا صحیح طریقہ اور تم کرتے جانا. تو وہ بڑے صاحب کے پاس یہ دونوں نواسے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے جو ہیں وہ معلم بن کے وضو کا طریقہ ڈکٹیٹ کرتے جا رہے ہیں، زبانی بتاتے جا رہے ہیں، اور دوسرے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بتانے والے کے وضو کے طریقے کے مطابق وضو کرتے جا رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں کہا، انڈائریکٹ پیسو طریقے سے دین کی دعوت، حکمت اور کتنی خوبصورت انداز سے، نہ ان کی انا کو ہرٹ کیا، نہ کسی کا مذاق اڑایا، نہ کسی کی تنقید کی، لیکن بات بھی پہنچا دی گئی. یہ حکمت بھی تھی، یہ دانائی بھی تھی، یہ خیر خواہی بھی تھی، اس میں تکبر بھی نہیں تھا، اور اس میں یہ طلب اور تڑپ تھی کہ کسی طرح بات صحیح پہنچ بھی جائے اور اصلاح بھی ہو جائے. اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری رہنمائی فرما، اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، اور اللہ ہمارے لیے دین کے دعوت کے معاملات کو آسان فرما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں. کیسے دیں؟ حکمت سے دیں، عمدہ نصیحت کے ساتھ دیں. لیکن بہترین نصیحت کے باوجود بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جب دعوت ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بحث، تکرار، جدال، مباحثہ. تو پھر دین کی دعوت دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ مباحثہ کیسے کرنا ہے؟ مباحثہ ایسے کرو جو بہترین طریقے پر ہو. کج بحثی،
ڈھٹائی، ضد، دو بدو، بحث، تکرار، جھگڑا، کیل و کال، گالی گلوچ، تانے تشنے دائی کا کام نہیں ہے۔ اس کا مباحثہ بھی بہترین ہوگا۔ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ تم اگر راہ راست پر ہو، تم راہ راست کے لیے بلا رہے ہو تو کس کے لیے بلا رہے ہو؟ رب کو دکھانے کے لیے؟ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور اگر وہ بھٹکا ہے تو بھی وہ جانتا ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہوں، کہ بسا اوقات دین کی دعوت میں کوئی کئی دفعہ اتنی سخت اور اتنی ہارش، اتنی تلخ باتیں اور جملے سننے میں آتے ہیں، یہ کئی دفعہ اتنی ہارش طریقے سے لوگ ریٹیلیٹ اور ریاکٹ کرتے ہیں، تو اللہ نے اجازت دے دی اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی لینا جتنا تم پر زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر ہی کرو نا تو یہ صبر تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی معاف کر دو۔ دین کے دعوت دینے والے کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی، لیکن مستحب کیا بنا دیا گیا؟ پسندیدہ کیا بنا دیا گیا؟ اس کو معاف کر دو، برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو، اور کیا کرو؟ صبر کرتے رہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے تو ہے۔ تو جب ہے اللہ کی توفیق سے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کیا کرو، اور ان کی چال بازیوں پر دل بھی تنگ نہ کیا کرو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام کرتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو گویا ہمیں کیا کرنا ہے دین کی دعوت میں؟ تقوی کے ساتھ بھی دعوت دینی ہے، اور احسان کا طریقہ یاد رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے ساتھ والے کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ توکل بھی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرما، ہماری رہنمائی بھی فرما، ہمارے ایمان میں ثابت قدمی بھی عطا فرما، ہمیں دین کی دعوت کے طریقے حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ دینے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہمیں حفظ بھی عطا فرما، ہمیں فہم بھی عطا فرما، ہمیں عمل بھی عطا فرما، قول اور فعل کے تضاد سے بچا کر دین کی دعوت کی بہترین توفیق عطا فرما۔ اللہ دعوت دین کا ادنا سا موہرہ بنا کے ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، ہماری کوششوں کاوشوں میں قبولیت بھی عطا فرما، اس میں اتحاد اور اتفاق بھی عطا فرما، اور اللہ ان سب کو قبول فرما کہ ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔